خلاف قرآن سنت ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے۔ خطرناک کیا ہے بل میں؟ 18 سال اور اس سے کم عمر جو بندہ ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ سندھ حکومت نے بل انٹروڈیوس کیا تھا اور سندھ اسمبلی نے پاس کر لیا تھا۔ کبھی اس کو سندھ اسمبلی سے داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی نیشنل اسمبلی سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مائنارٹی پروٹیکشن بل میں نے کہا میں یہ پیش نہیں کرنے دوں گا کہ عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ آ گیا ہے، وومن رائٹس کے نام سے کام ہوگا، کہیں پر خواتین کے حقوق کے نام سے آ جائیں گے۔ ہمیں بھی مختلف NGOs کی ٹریننگ میں لے کر کے جایا جاتا ہے کہ جب تک ہم ایوانوں کے اندر موجود ہیں ہم ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حالیہ دنوں میں ایک ایسا مسودہ سامنے لایا گیا ہے جس کو پروہیبشن آف فورسڈ کنورژن کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح کا بل گزشتہ سالوں میں سندھ اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے اور اسی پر آج کی ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن سندھ اسمبلی سید عبدالرشید، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو بل ہے یہ سندھ اسمبلی سے ایک دفعہ پاس آؤٹ ہو چکا ہوا ہے، آپ لوگ جب اسمبلی میں جانے سے پہلے عوام میں گفتگو کرتے ہیں تو اسلامی قوانین کی پاسداری کا حلف لیتے ہیں، تو یہ اسمبلی میں جانے کے بعد اس طرح کے بل کیسے پاس ہو جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بل سندھ اسمبلی نے پاس کیا تھا یہ ریٹائرڈ ہو گیا تھا اور یہ 2015 کے اندر ٹیبل ہوا، 2016 کے اندر سندھ اسمبلی نے پاس کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشیٹو تھا اور اس کے ساتھ MKM اور PTI اور باقی لوگ سب شامل تھے اس میں۔ اس وقت سندھ اسمبلی کے اندر کوئی دینی جماعت کا نمائندہ موجود نہیں تھا اور وہ اسمبلی نے پاس کر دیا تھا اور بعد از پھر امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق صاحب نے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سے اس کے اوپر بات کی تھی، جو پیپلز پارٹی کے صدر بھی تھے، اور ان سے بات یہ کی کہ یہ مناسب نہیں ہے، شرعی اصولوں کے بھی خلاف ہے، ہماری اسلامی تعلیمات اور رویوں کے بھی خلاف ہے۔ تو پھر وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد کے اوپر اس بل کو گورنر نے سائن نہیں کیا تھا سندھ کے، اور 100 دن کی مدت کے بعد پھر وہ ریٹائر ہو گیا وہ بل۔ جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو 2018 کے بعد دوبارہ یہ نند کمار، ڈاکٹر نند کمار ایک MP ہیں، GDA سے ان کا تعلق ہے، ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کے نام سے یہ بل دوبارہ ٹیبل کیا گیا جس کو مائنارٹی پروٹیکشن بل کہا گیا، اور جب ہم نے اس کے مسودے کا مطالعہ کیا ہمارے علم میں آیا تو ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی ان سے، لیکن بہرحال جب وہ ٹیبل ہوا تو الحمدللہ ہم نے جو آپ کہہ لیں کہ اس پوری قوم کے نظریات کا اور دستور کے تحفظ کا مقدمہ وہاں میں نے لڑا، اور ہماری اسمبلی کے رولز آف بزنس کے مطابق بھی 102 ایک شک ہے اس کی، جس کے اندر کوئی ایسا مسودہ اسمبلی کے اندر زیر بحث نہیں لایا جا سکتا جو مذہب سے متعلق ہو، جب تک کہ اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کا اوپینین نہ آ جائے۔ تو جب یہ بل پیش کیا گیا تو اس بل کے اوپر کمیٹی بن رہی تھی سندھ اسمبلی کے اندر، تو میں ایک واحد ممبر تھا کہ جو میں کھڑا ہوا وہاں پر، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ بل اس طرح سے پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ 2016 میں بھی یہ پاس کیا ہے اور بعد میں پھر مذہبی اسکالرز نے انوالو ہو کر کے ایک انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر اس بل کو ریٹائر کروایا تھا۔ تو اب دوبارہ یہ کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ اس طرح یہ زیر بحث بھی نہیں آئے گا۔ پہلے تو اس کو جاننا چاہیے تھا اسلامک نظریاتی کونسل، میں نے کہا میں یہ پیش نہیں کرنے دوں گا، آپ اس کو اسلامک نظریاتی کونسل کو بھیجیں، ان کا اوپینین آ جائے، اس اوپینین کے ساتھ مشروط پھر اس کے اوپر بحث ہوگی۔ تو جو بل موو کرنے والے تھے، موور تھے، وہ رضاکارانہ سلنڈر نہیں کر رہے تھے، پھر بعد میں اس بل کے اوپر دوبارہ ووٹنگ ہوئی اسمبلی کے اندر اور وہ بل جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا، جس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اور میں نے بل کی مخالفت میں ووٹ ڈالا تھا، اور MKM اور PTI اور GDA کے لوگوں نے حمایت میں ڈالا تھا، لیکن کثرت آرا سے جو ہے وہ بل کو دوبارہ پیش کرنے سے پہلے ہی مسترد کر دیا گیا اسمبلی میں۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا ایٹم آج سے 2 مہینے قبل کیا گیا اور اس بل کو دوبارہ ڈاکٹر نند کمار صاحب نے اسمبلی میں جمع کروایا۔ اب ان کا شکوہ یہ تھا کہ یہ بل ٹیبل نہیں ہو رہا اسمبلی میں، تو پھر انہوں نے ایک اور نیا دھندا نکالا اور ایک ریزولیشن لے کر کے آئے کہ اس ریزولیشن کو سندھ اسمبلی سے پاس کروایا جائے، اور اس ریزولیشن میں یہ مطالبہ تھا کہ ایک ممبر نے ایک بل جمع کرایا ہے
منارٹی پروٹیکشن بل، تو وہ پیش نہیں کیا جا رہا. تو اسمبلی یہ مطالبہ کرے کہ جی یہ بل جو ہے وہ پیش کیا جائے. یہ ریزولیشن تھی، اور اس ریزولیشن کو جب ٹیبل کیا گیا تو اس دن الحمدللہ میں وہاں اسمبلی میں پہنچا، حالانکہ دروازہ بند کر دیا گیا تھا اسمبلی کا اور داخلے پہ پابندی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور ایک اچھا کام مجھ سے لینا تھا، تو میں گیا اور وہاں جا کر کے میں نے اس کے اوپر بات کی. اور اس دن میرے ساتھ ٹی ایل پی کے پارلیمانی لیڈر مفتی قاسم فقری صاحب بھی موجود تھے، اور ہم دونوں نے مل کر کے اس کے اوپر مزاحمت کی، اور ہم نے وہ ریزولیشن ان کو پیش نہیں کرنے دی اسمبلی میں. تو سندھ اسمبلی میں تو بہرحال یہ چیز ناکام ہو گئی تھی، لیکن قومی اسمبلی کے اندر بل کا ٹیبل ہو جانا اور پھر اس کے بعد اس کا ایک سفر آگے بڑھنا، تو اس کے اوپر تو بہرحال ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اسلامک نظریاتی کونسل مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ آ گیا ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر اس قوم کو شرمندگی اٹھانی پڑے. دیکھیں، اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق تو بہرحال اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اسلام نے خود اس کا اعلان کیا ہے اور ان کو تحفظ فراہم کیا. اور جماعت اسلامی تو یہ بھی کہتی ہے کہ جی ہم ان کو اس حیثیت میں بھی نہیں بلکہ ہم پاکستانی برادری کی حیثیت سے ان کو جانتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہم اپنے ایمان پر اور تبلیغ اسلام پر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان مرتے دم تک ہے کہ ہر وہ انسان کہ جو دین سے باہر ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو دین کی تبلیغ کریں اور اس کو کنورٹ کریں کہ وہ بحیثیت مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارے. عام پاکستانی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ آپ لوگ ہی کیوں انسانی حقوق سے متعلق جو قوانین ہیں یا جو بل پیش کیے جاتے ہیں ان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگ کوئی انسانی حقوق کے خلاف ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو انسانی حقوق کے ریپر لگا کر کے، اس کو ٹیگ لگا کر کے اور انسانی حقوق کو ہی پامال کرتے ہیں. اور جو اس وقت مجموعی طور پر یہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں، کہیں آپ کہہ لیں کہ جی ہیومن رائٹس کے نام سے کام ہوگا، کہیں پر خواتین کے حقوق کے نام سے آ جائیں گے، کہیں پہ جانوروں کے حقوق سے کام شروع ہوگا. اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس طرح کی جتنی قانون سازی ہو رہی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے، ان سب کے پیچھے یورپی یونینز کے فنڈز موجود ہیں. ہمیں بھی مختلف این جی اوز کی ٹریننگ میں لے کر کے جایا جاتا ہے. بحیثیت پارلیمنٹ نیلے پارٹی کے میں شرکت بھی کرتا ہوں، کوئی 11-12 میں نے ورکشاپ اٹینڈ کیے ہیں. تو پس منظر ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ذہن سازی کریں، قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان مسلمانوں کی ذہن سازی کریں کہ وہ ان کے ایجنڈے کے اوپر کام کر سکیں. ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے، اور اب جس طرح یہ پروہیبیشن آف فورسڈ کنورژن ہے، تو یہ نام بڑے سادہ لو ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ عام آدمی کہتا ہے کہ یہ تو بڑا ایک ایڈریس کر دیا انہوں نے جو سوسائٹی کا ایشو ہے اس کو. تو یہ جو نام تبدیل کر کے اور ریپر وہی پرانا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد آپ کو نظر آتے ہیں؟ اس میں دیکھیں، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک چیز کے اوپر اتنا فوکس ہے کہ کبھی اس کو سینٹ اسمبلی سے داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی نیشنل اسمبلی سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بنیادی طور پر وہ ایک مسلم اسٹیٹ کو، ایک جس کی بنیاد، جس کی آپ کہہ لیں کہ فاؤنڈیشنز اسی بیس پر موجود ہیں کہ اس کا مقتدر قوت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اور اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور یہاں پر ہم نے ان تمام اقلیتوں کے تحفظ کے لیے سارے قوانین بنائے ہوئے ہیں. اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں مستقل کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک الارمنگ ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے ہاں قانون ساز اسمبلیوں کو اپنے مقاصد کے لیے بیرونی ایجنڈے کے اوپر بیرون ممالک کی فورسز جو ہے وہ اس کا استعمال کر رہی ہیں. اور ہمارا بہرحال عزم ہے کہ جب تک ہم ایوانوں کے اندر موجود ہیں، ہم ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو اس وقت بحیثیت میں ممبر صوبائی اسمبلی بہت پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت قانون سازی کا جتنا عمل ہے اسمبلیوں کے اندر، اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ موجود ہوتا ہے، ان کا سرمایہ موجود ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بنیادی قوانین میں تبدیلی کر کے ایک اسلامک اسٹیٹ کو ایک سیکولر اسٹیٹ کی طرف لے کر کے جائیں. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اس حوالے سے، اور اس بل کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ کی کیا رائے ہے
کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں بتانا بالکل مت بھولیے گا، کیونکہ ہمیں تو یوں ہی دکھائی دیتا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اپنے میزبان عرفان قریشی کو اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔